ویلکم بیک ناظرین. برکھا دت تو چھوڑ گئی لائن, ان کو کہیں اور جانا تھا, لیکن ہمیں تو سوال اٹھا کے گئی ہیں. ایک تو یہ سوال کہ اس وقت کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کہیں کہ جی کمپیئر کریں ان کے ہوم سیکرٹری کو ان کے ساتھ حافظ سعید صاحب سے. دیکھیں بات یہ ہے نسیم کہ چدمبرم جب آئے تھے پاکستان تو ان کے ساتھ بھی مجھے موقع ملا تھا کچھ گفتگو کرنے کا, اور کرشنا صاحب جو ہیں یہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد 15-20 منٹ تک ان سے بھی بات ہوئی. میں نے کرشنا صاحب سے کہا ابھی جی 2 دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ٹاکس فیل ہو گئی ہیں. انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں آپ بریک تھرو ڈھونڈ رہے تھے, کیا آپ ڈھونڈ رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں ڈھونڈ رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں ڈھونڈ رہا تھا. کس صورتحال میں؟ یہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان اور انڈیا میں, بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ پورا سچ بتا دیں. ابھی تک انہوں نے پورا سچ نہیں بتایا. جو انہوں نے ابھی تک ایک تھوڑی سی بات کیا جس پہ انڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا. ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس جس پہ کہ انڈین ڈیلیگیشن نے 14 تاریخ کو یہ ایگری کیا ہوا ہے کہ ٹمپو اسپرٹ کے مطابق 8 جو سی بی ایمز ہیں وہ ہوں گے, اور 8 مین ایشوز پہ جس میں کشمیر بھی شامل ہے اور پانی بھی شامل ہے. اس پر ہم 15 کی پریس کانفرنس میں جوائنٹ ڈیکلریشن میں کہیں گے کہ جناب انڈیا کی طرف سے ٹیررزم کا ایشو آیا, پاکستان کی طرف سے کشمیر, پانی, سیاچن, وولر اور بہت سی چیزیں آئیں, ہم ان سب پہ بات کریں گے. یہ ہے اسپرٹ آف ٹمپو جس کے مطابق 14 کی دوپہر تک کرشنا اور نرپما راؤ مان گئے تھے, ہر چیز مان گئے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا, وہ جو ڈاکومنٹ تھا, اس کے بارے میں نرپما راؤ نے ٹیلی فون پر شیو شنکر مینن صاحب کو بتایا, ان کو بریف کیا. شیو شنکر مینن صاحب آپ جانتی ہیں کون ہیں؟ جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور پاکستان میں پہلے ہائی کمشنر تھے انڈیا کے. اور فارن سیکرٹری شیو شنکر مینن صاحب نے کہا کہ آپ 15 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ کال کیجیے گا. تو 15 منٹ تک جو ٹاکس تھی, جو اندر وہ صرف چائے پیتے 15 کو, ہاں 15 تاریخ کی 14 کی رات, 14 کی شام. تو اس کے بعد 15 منٹ کے بعد نرپما راؤ نے دوبارہ کال کی شیو شنکر مینن صاحب کو, اور پھر نرپما راؤ نے واپس آ کے پاکستانی اور انڈین ڈیلیگیشن کے ممبرز کی موجودگی میں کہا کہ دلی اس چیز کو نہیں مانتا, اور وہاں پہ 14 کی شام کو سب کچھ فیل ہو گیا. اگلے دن اب شاہ محمود قریشی صاحب ٹرائی مارتے رہے, ٹرائی اگین کرتے رہے. تو بیچارے کرتے تو یہی کیا, لیکن اس دوران اگر پاکستانی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹاکس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے, تو پاکستان کے فارن آفس کو اپنے میڈیا کی خبر کی تردید نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سارا سچ دنیا کو بتا دیں. زاہد انہوں نے اگر تردید کی تو اس کا مقصد تو یہ تھا نا, دیٹ واز ان اے پازیٹیو اسپرٹ کہ بھئی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہاں ڈیڈ لاک ہو گیا تو بات ادھر ہی رک جاتی. وہ کوشش کر رہے تھے, واٹ واز رانگ ود دیٹ؟ اصل میں بات کیا ہوئی, یہ چیزیں ساری صحیح ہیں کہ جو ہے وہاں پہ کوئی ہندوستان جو ہے اس ارادے سے آئے نہیں تھے کہ وہ کوئی بریک تھرو یہاں پہ ہو. ہماری سب سے اچھا ایک سیکنڈ, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جو حامد کہہ رہے ہیں کہ 14 کو انہوں نے اگری کر لیا, لیکن وہ بریک تھرو نہیں تھا نا, وہ تو ٹمپو اسپرٹ کی کنٹینیوشن. بات سنیں, آپ پوری میٹنگ کو دیکھیں. جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے فارن سیکرٹری لیول پہ دہلی میں, تو آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں اتنی اس میں بٹر میٹنگ تھی. وہ تو تھی. اب میں اس چیز آ رہا ہوں کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے, وہ بہتر تھی بہت, جو اسلام آباد میں ہوئی. ہاں, اس کے بعد اب وہ ساری چیزیں اصل میں ہمارا پرابلم یہ, ہمارا خود بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں. میں خیال شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ذرا اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ ایک طرف تو اگر آپ وہ جو بھوٹان میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد آپ ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی زیادہ جیسے تھا کہ پتہ نہیں بہت بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے, جو کہ غلط تھا. ان کی اسٹیمیشن میں جو جس طرح سے ان کی پریس کانفرنس تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے تمام اختلافات شاید ختم ہو گئے ہیں. اور اسی میں جو ہے ایک تو ہمارا رئیس صاحب کا ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ جانے والی بات ہوتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ میری بات سنیں پوری, کہ جو ہے وہ اس میں اب آئیے کہ جو ہے وہ جب پہلے دن پریس کانفرنس ہوئی, جب آپ کو اندازہ تھا کہ جو ہے میٹنگ کسی نقطۂ نظر پہ نہیں پہنچ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں میسج جانا چاہیے تھا, سمپل ایز دیٹ, کہ جو ہے یہ اس میں ہندوستان اس میں کوئی ڈیڈ لاک ہے, آپ آگے چل کے اپنے طور پہ کوئی اسٹیٹمنٹ یا جو ہے آپ پریس کانفرنس کر کے اس کو بتا دیں. دوسرے دن جو پریس کانفرنس تھی وہ کوئی بھی
ذی شعور آدمی جو ہے اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ہونی چاہیے تھی. اچھا دوسرے دن کی پریس کانفرنس آئی ایگری ود دس, لیکن پہلے دن کی پریس کانفرنس تو ہونی چاہیے تھی. اگر ڈفرینسز تھے وہ آ جاتے. شاہ محمود قریشی صاحب بلوچستان پر بھی کہہ دیتے جو کہنے کی ضرورت تھی, کشمیر پر بھی کہہ دیتے جو وہ کچھ نہیں انہوں نے کہا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب کمپوزٹ ڈائلاگ کی لیکن اندر سنا بہت کچھ. پوائنٹ یہ ہے کہ جب کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہ انہوں نے ابینڈن کیا ہے پروسیس اور یہ کوئی ڈفرنٹ قسم کے کمپریہنسو ڈائلاگ پہ جا رہے ہیں, ہم نے اسی وقت تنقید کی تھی کہ اس کا کوئی فریم ورک نہیں, آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سلیکٹو تھا تو یہ کس لیے سرپرائز ہو رہے ہیں؟ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سلیکٹو تھا. ہم تو کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا کوئی فریم ورک نہیں ہے تو پھر یہی حال آپ نے منہ ایسی خالی ہاتھ آپ نے واپس آنا کرنا تو اگر ڈائلاگ کرنا تھا تو ڈائلاگ کرتے, لیکن اپنی پوزیشن تو نہیں چھوڑتے نا. ہمارا مسئلہ صرف بلوچستان پہ کیوں نہیں دی ایویڈنسز, ڈائلاگ کے چدمبرم بھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں معاملات بہت اچھے چل رہے تھے, اب آپ کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہ بہت کمزور ہے. اور یہ جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے جی مشرف صاحب کے دور میں سارے معاملات ٹھیک تھے. میں نے کہا جی کیوں جی, انہوں نے کشمیر پر جو ہے نا وہ آپشنز دی تھی, وہ کشمیر پہ بات نہیں کر رہے تھے, وہ کچھ اور کر رہے تھے. اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ جو مشرف صاحب کی جو کشمیر پالیسی تھی جس میں انہوں نے سب کچھ انڈیا کو گیو اپ کر دیا تھا, سرنڈر کر دیا تھا ٹیبل پہ, وہ چاہ رہے ہیں پاکستان مشرف کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ واپس آ جائے, جو کہ اس پاکستان کی اس حکومت کے لیے میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. دے آر اسٹل ان لو ود پرویز مشرف انڈینس, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کی جو تمام آپ رولنگ ایلیٹ جس سے مرضی بات کر لیں آپ دلی میں, وہ سارے پرویز مشرف از اسٹل دی موسٹ پاپولر پاکستانی ان انڈیا. یہ مسئلہ وہ پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور. مطلب نسیم آئی لائک ٹو کامنٹ آن دس. پاکستان مسلم لیگ کے دور میں صدر مشرف نے کسی بھی وقت گیو اپ نہیں کیا کشمیر ایشو پہ, اور یہ جو ابھی پوائنٹ آف ویو آیا ہے انہوں نے یو این ریزولوشنز کے بارے میں کہا تھا کہ جی انہوں نے صرف آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات کی تھی, اور یو این ریزولوشن پاکستان کا پرنسپل اسٹینڈ ہے. یو این ریزولوشن پہ پرویز مشرف نے کہا کہ جی یہ پرانی چیز ہے. نہیں دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ واپس آ گئے تھے, لوگوں نے مانا نہیں تھا. دیکھیں میں انٹرپٹ نہیں کر رہی کیونکہ میں ایک پوائنٹ آگے کر رہی ہوں کہ کسی بھی صورت میں یو این ریزولوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا تھا, صرف آؤٹ آف دا باکس کی بات کی گئی تھی. اینڈ بار بار انڈین میڈیا بھی کہتا ہے اور ہمارے سائڈ سے بھی قصوری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس آئیں دیٹس دا کلوزسٹ یو ایور گاٹ. سو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ دیٹس دا کلوزسٹ یو ایور گاٹ. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہر چیز گیو اپ کر رہے تھے. اس وقت اگر آپ ان کشمیری لیڈرشپ کا حال دیکھیں, کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ان سائڈ اے جے کے اینڈ ان سائڈ آئی ایچ کے, دونوں سائڈ پہ کوئی خوش تو نہیں ہے. بہت ہی سنگین مسئلہ. آپ کو یہ یاد دلاؤں گا نسیم کہ سید علی گیلانی صاحب جو کشمیر کے ایک بہت ویل ریسپیکٹڈ لیڈر ہیں, ان کے بارے میں مشرف صاحب نے یہ کہا, بہت مشہور فکرہ تھا, سب کو پتہ ہے اس کا, بڈھا پاگل ہو گیا. اس کے بعد ویسے انہوں نے بیک آف ہر چیز سے کر دیا تھا. شروع میں ان کی ایک اپنی اس طرح کی پوزیشن تھی. بات یہ ہے کہ زاہد ہم بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.